السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے چہیتے لوگوں کے نام نہ صرف پنڈورا پیپرز میں آ گئے ہیں بلکہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنا چاہ رہا ہے، اور سب سے زیادہ خطرے کے اندر ہیں اس وقت جناب شوکت ترین صاحب، جو کہ وزیر خزانہ ہیں، اور وزیر خزانہ کی ان کی بطور وزیر مدت بھی اب پوری ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس وقت میرے سامنے ہیں اس سے تو اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو ایک نئے وزیر خزانہ کی جلد از جلد تلاش کرنی پڑے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہی ہے آج کا موضوع۔ اس پر بات کرنے سے پہلے جو تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ شوکت ترین صاحب کیوں مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، ان کی وزارت خطرے میں کیوں ہے، شوکت ترین صاحب سے منسوب آف شور کمپنیز کیا کرتی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، اور ان کا جو طارق فواد ملک صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور طارق فواد ملک صاحب اصل میں کون سے گل کھلاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے بیان کی جس نے سرکاری جھوٹوں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور بیان دیا ہے جناب مریم نواز صاحبہ نے، کیونکہ ذکر آیا تھا ان کے صاحبزادے کا کہ جناب جنید صفدر صاحب کی 5 آف شور کمپنیز نکل آئی ہیں۔ یہ ٹویٹس ہوا، اور اس ٹویٹ کے بعد فوری طور پر جو سرکاری بھونپو تھے انہوں نے اپنے بیان بازی شروع کر دی۔ سب سے پہلے سامنے آئے جناب شہباز گل صاحب، انہوں نے بیان داغ دیا کہ جناب جہاں جہاں پر چوری کی بات ہو، جہاں جہاں پر کرپشن کی بات ہو، وہاں پر باجی کا ذکر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک اپنا اسکرین شاٹ لگایا ہم ٹی وی کے ایک کلپ کا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جنید صفدر صاحب کی 5 آف شورز کمپنی نکل آئی ہیں۔ اور جب یہ بیان شہباز گل صاحب کا آیا تو فوری طور پر فواد چودھری صاحب نے کہا میں کیسے پیچھے رہ جاؤں، تو لہٰذا انہوں نے بھی ایک اسی حوالے سے ملتا جلتا ایک ٹویٹ داغ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اس حوالے سے ایک تقریر کر دی۔ لیکن جب ICIJ سے تعلق رکھنے والے عمر چیمہ، جنہوں نے ان پنڈورا پیپرز کے اوپر بات چیت کی ہے، جب ان کا بیان سامنے آیا اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو ہے ہی نہیں، جنید صفدر کے نام کی نہ کوئی تحقیق ہوئی ہے، نہ کوئی ان کے نام پہ آف شور کمپنی ہے، اور نہ ہی یہ جو ان کے حوالے سے یہ جو بنا کے بھیجی جا رہی ہے ICIJ کا اسکرین شاٹ، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ تو اس کے بعد پھر مریم صاحبہ آ گئیں سامنے، اور جب مریم صاحبہ سامنے آئیں تو انہوں نے کہا جناب یہ معافی مانگے، فوری طور پر معافی مانگے، کیونکہ اس سارے کھیل کو آگے بڑھانے میں ARY کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور انہوں نے کہا جناب ARY نے اگر فوری طور پر معافی نہ مانگی تو میں ان کو پاکستانی عدالتوں کے ساتھ ساتھ برطانوی عدالتوں میں بھی گھسیٹوں گی، اور ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ جس کے بعد ARY کی طرف سے ٹویٹس جو ہے ٹکرز وہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ جناب ICIJ نے اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے، جنید صفدر کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مریم صاحبہ کا ٹویٹ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ کافی نہیں، تو میں کہا معافی مانگو، معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب کسی کو بخشا نہیں جائے گا، سب کا حساب ہوگا، بہت برداشت کر لیا، اب نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ جناب ARY کی اسکرین کے اوپر یوں کر کے ختم ہو گیا، یہ جو سارا انہوں نے ایک جھوٹ کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور لیکن جو مریم صاحبہ ہیں وہ بھی اس بات پر قائم ہیں کہ جناب نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں بخشوں گی، ساتھ لے کے ان کے بیڑا غرق کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عدالتوں کے اندر اب ان کے معاملات چلیں گے، اور اس کے بعد یقینی طور پر، کیونکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے یہ سارے کا سارا جھوٹ پہ نیریٹو بلڈ کیا، ہم نے یہ نیریٹو بلڈ کر دیا، ہم سے مراد ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، کہ یہ چور، لٹیرے، ڈاکو، منی لانڈرر، اس قسم کا جو ایک بیانیہ ہے، جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے لوگ سوچے سمجھے بغیر اس کے اوپر اب بات شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں تو سب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ جیسے پنڈورا پیپرز کے اندر نام سامنے آئے، اور جو نام سامنے آئے وہ سارے کے سارے اس وقت PTI کے اندر نہ صرف موجود ہیں بلکہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اراکین ہیں، بلکہ نہ صرف عمران صاحب کی کابینہ کے اراکین ہیں بلکہ ان کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں اور بہت زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ ان کے اندر نام آتا ہے جناب علیم خان صاحب کا، ان کے اندر نام آتا ہے شوکت ترین صاحب کا، اس کے اندر نام آتا ہے خسرو بختیار صاحب کی فیملی کا، راجہ نادر پرویز کا، اور اس قسم کی دیگر شخصیات کا۔ لیکن جو معاملہ جس سے میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ ہے شوکت ترین صاحب کے متعلق، اور شوکت ترین صاحب کا جو تعلق نکل رہا ہے اس وقت طارق فواد ملک صاحب سے، وہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اگر یہ گھنٹی خطرے کی نہیں بجے گی تو آگے کام نہیں چلے گا۔ شوکت ترین صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے 4 آف شور کمپنیز بنائیں۔ ان آف شور کمپنیز کا نام ہے ہمارا INC، مونہین INC، CFX INC، انکارپوریٹڈ، INC کا مطلب انکارپوریٹڈ، اور جو چوتھی کمپنی ہے اس کا نام ہے ٹرائی پرنا
INC, یہ چاروں کی چاروں کمپنیز ہیں جس کے بارے میں شوکت ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو چاروں کمپنیاں میں نے بنائی تھیں، سلک بینک کا ایک ایگریمنٹ ہونا تھا، وہ سرمایہ کاری ہونی تھی بن لادن گروپ کی طرف سے، اور طارق ملک صاحب چونکہ اس وقت اس گروپ سے منسلک تھے، لہٰذا ان کے کہنے پر یہ آف شور کمپنیز بنی اور اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، اور اس کے بعد یہ جو ان کے ساتھ ڈیل تھی وہ ڈیل پوری نہیں ہو سکی، ہم نے یہ کمپنیز بند کرا دی۔ یہ ان کا بیان ہے، جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، جو ٹی وی پہ چلی ہے، جو انہوں نے جاری کی ہے، یہ میں آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ سچ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ چاروں کمپنیز اس سے پہلے بھی کام کر رہی تھیں، اور ان کا جو کنیکشن ہے ان چاروں کمپنیز کا وہ نکلتا ہے براڈ شیٹ کے اس اہم کردار کے بارے میں جو ہے طارق فواد ملک صاحب، اور اس سارے طارق ملک صاحب کا ذکر ہم براڈ شیٹ کے معاملے کے اندر بہت زیادہ سنتے رہے ہیں، کیونکہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو اچھے خاصے مالی نقصان کا سامنا ہوا، بلکہ بھی ریسنٹلی ایک اور ڈگری آئی ہے جس پر پاکستان کو مزید ڈالرز ادا کرنے ہیں، یعنی ملینز آف ڈالرز آلریڈی ادا کر چکے ہیں اور اب کچھ ملینز آف ڈالرز ادا کرنے ہیں۔ شوکت ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں تو طارق فواد ملک صاحب کے ساتھ اس والے سے انگیج تھا، اور جو دوسرے ہیں صاحب گھمن صاحب، طلعت گھمن صاحب، ان کو میں جانتا نہیں، جبکہ طلعت گھمن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شوکت ترین صاحب اور میرا، چونکہ ہمارا تعلق ہے آرمی کے خاندان سے، ہمارے دونوں کے جو بزرگوار ہیں یعنی کہ دونوں کے والد جو ہیں وہ فوج میں رہ چکے ہیں، لہٰذا ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بچپن کا تعلق ہے اور لہٰذا ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب اس بات کی سے بالکل انکار کرتے ہیں۔ اب طلعت گھمن صاحب جو ہیں یہ بھی براڈ شیٹ کا ایک کردار ہے، یہ نہ صرف براڈ شیٹ کا کردار تھے بلکہ انہی کمپنیز، جن چار کمپنیز کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، انہی کمپنیز کے کہنے پر ان کو جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا نیب کے ذریعے براڈ شیٹ کے ساتھ، تو اس کمپنی کے کہنے پر طلعت گھمن صاحب کو نیب کے اندر DG فائنینشیل کرائمز انویسٹیگیشن ونگ مقرر کیا گیا تھا، اور یہ 4 سال تک نیب کے اندر مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ شان گروپ کے حوالے سے ایک تحقیقات ہوئی تھیں، اور ان تحقیقات کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شان گروپ کے جو اونر ہیں وہ انفیکٹ آصف علی زرداری صاحب کے نہ صرف فرنٹ مین ہیں بلکہ آصف علی زرداری صاحب کے جو ساری کی ساری بلیک منی ہے وہ شان گروپ کے ذریعے ہی آگے پیچھے چلتی ہے، اور یہ تحقیقات کی تھیں طلعت گھمن صاحب نے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا یہ 4 سال کا مدت ختم ہوتی ہے وہ اپنا استعفیٰ دیتے ہیں، اور استعفیٰ دینے کے بعد وہ اسی شان گروپ کے اندر ملازمت اختیار کر لیتے ہیں، اور انہی 4 کمپنیز میں سے ایک کمپنی کا شان گروپ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں، یعنی جو گناہ ہیں وہ سب معاف اور پتے بازی شروع، یعنی پیسے کا لین دین شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر یہ جو اب میرے سامنے جو یہ ڈیٹیلز پڑی ہیں اس وقت تمام کی تمام، یہ ایک ویب سائٹ ہے جناب، اس کا نام ہے فیکٹس فوکس، احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ ہے، اور احمد نورانی صاحب نے جو اس کے اندر جو ڈیٹیل شیئر کی ہیں ود ڈاکومنٹس، وہ یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ یہاں پر اور بھی بہت کچھ گڑبڑ گھوٹالہ چل رہا تھا، اور انہی ڈاکومنٹس کو جب میں نے پڑھا تو ایک اور سکینڈل سامنے آتا ہے، اور وہ سکینڈل ہے ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑا کرائم ہوا تھا، اور وہ نام سے جانا جاتا ہے بلیک پرل سکینڈل کے نام سے، بلیک پرل کالا موتی کا سکینڈل تھا جی، بلیک پرل سکینڈل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا نام براڈ شیٹ میں آیا، جس شخصیت کا نام شوکت ترین صاحب کے ساتھ تعلق میں آیا، اسی شخصیت کا نام بلیک پرل سکینڈل میں بھی آیا، اور یہ سکینڈل کوئی چھوٹا موٹا سکینڈل نہیں تھا، 475 کلو گرام سونے کی سمگلنگ کا سکینڈل ہے، اور اس سکینڈل کے اندر طارق فواد ملک صاحب کا نام لیا گیا، اور جب یہ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز نے یہ رپورٹ تیار کر کے نیب کو بھیجی، اور انہوں نے بتایا کہ جناب طارق فواد ملک صاحب کس دن کہاں سے فلائٹ کی ہے، کون سی فلائٹ کی ہے، کس فلائٹ پہ بیٹھے ہیں، کس ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، وہاں سے کہاں گئے، یہ تمام ٹریکنگ انہوں نے بتائی ہے، یہ بھی اس کے جو ڈیٹیلز ہیں میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ 475 کلو گرام سونے کی غیر قانونی تجارت کے اندر یہ ملوث ہیں، اور یہ کیس ان کے خلاف رجسٹر ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ جب یہ انویسٹیگیٹرز نے، انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز نے یہ ڈیٹیلز پاکستان کے ساتھ شیئر کی تھی، تو پاکستان کو پھر ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن تھی کہ اس کی تحقیقات کرنی ہے، تحقیقات کے لیے کیس کو رجسٹر کر لیا گیا۔ جب کیس کو رجسٹر کیا گیا تو نیب کو انکوائری کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن جو طارق فواد ملک صاحب ہیں وہ آج تک نہ نیب کے قابو میں آئے اور نہ ہی اس کیس کے اوپر کسی قسم کی
پیشرفت ہو سکی. لیکن دلچسپ بات یہاں پر بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب براڈ شیٹ کے ساتھ آربیٹریشن کی یعنی ثالثی کی ضرورت پیش ہوتی ہے, ضرورت سامنے آتی ہے, تو نیب جس شخصیت سے رابطہ کرتی ہے وہ وہی مطلوب شخصیت ہے نیب کو 475 کلو گرام سونے کی اسمگلنگ کے حوالے سے, اور وہ ہیں طارق ملک صاحب. آربیٹریشن کے لیے طارق ملک صاحب سے رابطہ ہوتا ہے. طارق ملک صاحب لندن جاتے ہیں, وہاں پر جا کر براڈ شیٹ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک عجیب و غریب ایک ایسی کھچڑی ہے جس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار اس کا سرا کیسے پکڑے, کیونکہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اس برے طریقے سے کنیکٹڈ ہیں کہ اس کو الگ کر کے دیکھنا, اس کو سمجھنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اور یہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 4 کمپنیز ہیں, ان 4 کمپنیز کے ساتھ کیا کیا گیم ہوتی رہی ہے اور کس کس طریقے سے پاکستان سے پیسوں کو لوٹ کر باہر کے اکاؤنٹس کو بھرا گیا اور پھر وہاں سے مہنگی پراپرٹیز خریدی گئیں. اب یہ صرف شوکت ترین صاحب کا معاملہ نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی بہت ساری شخصیات کا نام آتا ہے. اور سب سے زیادہ جن شخصیات نے پاکستان سے پراپرٹیز خریدی ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ ایک خاتون ہے, سعیدہ اختر صاحبہ ہیں وہ, جنہوں نے سب سے زیادہ یہ پراپرٹیز خریدی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے فوجی جرنیل ہیں, ریٹائرڈ ہیں, ان کے خاندان کے لوگوں نے, بیٹوں نے, بیٹیوں نے, دمادوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں. اور ان کی جو کہانیاں ہیں یہ بھی بہت زیادہ لمبی ہیں. کچھ منشیات کے اسمگلرز ہیں, ان کے بھی نام آئے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم اس کی تحقیقات کریں گے, تمام جو گنہگار ہیں ان کو کٹہرے میں لائیں گے. بالکل اچھی بات ہے, تحقیقات ہونی بھی چاہیے, گنہگاروں کو کٹہرے میں بھی لانا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو پیمانہ خود عمران خان صاحب نے سیٹ کیا تھا اس وقت جب پاناما پیپرز سامنے آئے تھے, تو اسی یارڈ سٹک کے ساتھ اس کا تعین ہونا چاہیے. معاملہ کیا تھا, پاناما پیپرز آئے, نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا پاناما پیپرز کے اندر, نام تھا ان کے بچوں کا. لیکن مطالبہ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب سے کہ جناب آپ عہدہ چھوڑ دیں, باہر ہٹ جائیں, پاناما پیپرز سے کلیئر ہوں, واپس آئیں اور آ کے اپنا جو وزارت عظمیٰ ہے اس کو سنبھال لیں. لیکن نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا. اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میں تحقیقات کروں گا, لیکن جن کی تحقیقات کرنی ہے وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, ان کی کابینہ کے اراکین ہیں, ان کی پارٹی کے عہدیدار ہیں, اور ان کے لیے بھی اگر وہی پیمانہ مقرر کیا جائے, فیصل واؤڈا صاحب کے لیے وہی پیمانہ مقرر کیا جائے, خسرو بختیار صاحب کے لیے وہی پیمانہ مقرر کیا جائے, شوکت ترین صاحب کے لیے وہی معیار مقرر کیا جائے, عبدالعلیم خان صاحب کے لیے بھی اسی پیمانے کا تعین کیا جائے, تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں جی واقعی عمران خان صاحب جو اپوزیشن میں کہتے تھے وہ حکومت میں گئیں گے. لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا چینی سکینڈل میں نام آتا ہے خسرو بختیار صاحب کے اسی بھائی کا جس کا نام اب آیا ہے پنڈورا پیپرز کے اندر, لیکن نہ اس وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, نہ اب کوئی کارروائی ہوئی, بلکہ یہ کیا گیا کہ خسرو بختیار صاحب کی جو وزارت ہے اس کو اور زیادہ بہتر کر کے ان کو اکنامک افیئرز کا وزیر بنا دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ والے پیپر سامنے آنے کے بعد ان کی ایک درجہ اور ترقی ہو جائے گی, خسرو بختیار صاحب اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نظام کی کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, کیونکہ یہاں سے پیسہ باہر جانے کا جو راستہ ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر ہی کہیں نہ کہیں موجود ہے, اور اس سسٹم کے اندر جو فلا ہے اس کو روکنا پڑے گا. جب تک ہم نہیں روکیں گے تب تک یہ منی ڈرین ہوتا رہے گا, اور منی ڈرین کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں. ہم منی ڈرین روکنے کے لیے لوگوں کے گلوں کے اوپر انگوٹھا رکھ کے دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سانس تو رک سکتا ہے لیکن منی ڈرین نہیں رک سکتی. اور اگر عمران خان صاحب واقعی سنجیدہ ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک جانب انہیں اپنا یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور SECP ہے, ان کے ریگولیشنز پر دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے گی, وہ تمام لوپ ہولز کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو پروسیس ہے انہیں اپنی کیبنٹ سے شروع کرنا پڑے گا. وہاں پر کسی بندے کو, جس طرح فیصل واؤڈا صاحب کہتے تھے کہ 5000 لوگوں کو سولی پر لٹکا دیں پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے گا, تو اپنے ہی کابینہ کے اراکین کو اسی پیمانے سے
ہانکتے ہوئے, اسی ڈنڈے سے ہانکتے ہوئے کسی ایک کو نشانہ عبرت بنائیں, اس کو اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعتاً یہاں پر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. ادروائز یہ طارق فواد ملک صاحب ہو جائیں, طلعت گھمن صاحب ہو جائیں, شوکت ترین صاحب ہو جائیں, سعیدہ اختر صاحبہ ہو جائیں, یا دیگر جرنیل اور جرنیلوں کے جو اولادیں ہیں وہ پاکستان سے منی جو رقومات ہیں وہ باہر بھیجتے رہیں گے, جائیدادیں بناتے رہیں گے, اور پاکستانی قوم اسی طریقے سے قرضوں کے اور ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبی رہے گی. بہتر یہ ہے ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.